اس کی آگے وجہ بتائی جا رہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک جان گئی اب ایک اور جان لے لی جائے تو اس سے زندگی نہیں، یہ تو موت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس میں زندگی ہے۔ کیوں؟ قاتل کو پکڑنا، قاتل کو روکنا، قاتل کو سزا دینا یا اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا ہے۔ ورنہ جو شخص ایک دفعہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگ لے، اس کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکا کھل جاتا ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی، ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے سزا ملے، خواہ سزا اس کی جان لینے کی شکل میں ہو یا پھر مال دینے کی شکل میں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کو خود بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو انجام یہ ہوگا۔ تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل میرا اپنا قتل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر قتل و غارت کی بجائے زندگی آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو مار دیا جائے یا کسی کے بیٹے کو مار دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اندر انتقام کی ایک آگ ہوتی ہے، غیظ و غضب اور غصہ اور یہ سب چیزیں ہیں نا۔ اگر اس کو سپریس کر دیا جائے، اس کا کوئی بھی وے آؤٹ نہ رکھا جائے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے۔ اگر اس کو سپریس کیا جائے، اگر اس کا حق اسے نہیں ملے گا تو اس سے تخریب کاری کے دروازے کھلیں گے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی نیوز میں یا سنی کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ قبیلوں کے قبیلے بھی، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور خاص طور پر اس کانٹیکس میں رکھیے کہ جب عربوں کے ہاں مدینہ میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بعاث ہوئی تھی، دو بھائی تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں پانی پہ تنازع ہوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کے بچے اور ان کے خاندان عرصہ دراز تک ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہی۔ اور عربوں کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے یا قاتل کو ہی کیا جائے، قاتل کیا اس کے بچے، اس کے پورے خاندان کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کا یہاں سد باب کیا گیا کہ حد اعتدال کے اندر رہ کے اپنا بدلہ لے سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے تخریب کاری کا دروازہ بند کیا گیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں یہ پتا ہو نا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی قاتل کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جیسے بیک ہوم ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی قتل کر دو قاتل نہیں یہاں پکڑا جاتا ہے نا۔ یہ بڑے قتل ہوں، چھوٹے ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، کتنے قتل ہو چکے ہیں، یو نیم اٹ، کون بچا ہے؟ بے شمار۔ کسی ایک کے بھی قاتل کو پکڑ کے سزا دی گئی ہے؟ کوئی ایک بھی سامنے آیا ہے؟ اچھا نتیجہ کیا ہے؟ جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نا، اب لیٹلی جو قتل ہوا ہے، اس ایک کے قتل میں کیا ہوا ہے فساد، کتنا فتنہ ہوا ہے، یعنی آپ اس نقصان کو گن نہیں سکتے جو صرف ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ ایسی جگہ ہوتی جہاں یہ پتہ ہوتا، جیسے کچھ ممالک ہیں جیسے سعودی عرب، وہاں پکڑتے ہیں قاتل کو اور اڑا دیتے ہیں سب کے سامنے عبرت کے لیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں قتل، اور کوئی ایسی تخریب کاری اور کوئی ایسی ہنگامہ بازی کچھ بھی نہیں، امن و امان ہے، زندگی ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، امن ہے۔ زندگی سے مراد صرف وہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک پوری فضا معاشرے کی بدلتی۔ ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھیے کہ قتل کا بدلہ جو ہے، اس کا اطلاق علیکم جو کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر، یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اس قانون کو فالو کرائے، ورنہ معاملہ کون کرے گا؟ آپس میں قاتل مقتول کی جو فیملیز ہیں وہ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں گی، یعنی یہ ان کی اپنی ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن حکومت میک شور کرے گی کہ قصاص ہو گیا یا نہیں ہوا، یا قصاص ہوا یا دیت ہوئی، اور
قاتل بھاگ تو نہیں گیا یا کسی پہ زیادتی تو نہیں ہوگی، وہ زیادتی کو روکے گی، ورنہ یہ مقتول کے وارثوں کو حق اور اختیار دے دیا گیا، کوئی اور ان کے بدلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی حکومت زبردستی نہیں فیصلہ کرے گی کہ اچھا تم قتل نہیں طلب کرو، تم دیت لے لو. نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا وارث کو کہ وہ پیسے لے لے اور وہ معاف کر دے. ہاں، اپنے دل سے وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر دے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اچھا جناب، اب یہ تو ہے کسی کو قتل کرنا، اور وہ بڑی دور کی بات لگتی ہے اس حکم پہ عمل، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں خواتین سے متعلق بھی ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی. کچھ مائیں ایسی ظالم ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں. یہ بھی قتل نفس ہے. جس جنین کے اندر، فیٹس کے اندر جان پڑ گئی، اس جان کو لینا جرم ہے. یعنی ہمارے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہمارے پاس وہ ایک امانت ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے مار نہیں سکتے، یا باپ اسے مروا نہیں سکتا، یا کوئی اور دوسرا تیسرا اسے ایسا نہیں کر سکتا. تو ایسے ڈاکٹرز بھی اور ایسے لوگ بھی جو بھی کوئی انوالو ہوں اس کام میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک جان کو قتل کرنا تمام جانوں کو قتل کرنا ہے. اگر کسی سے ایسا کوئی غلط کام ہوا ہو تو اس کو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اس سلسلے میں نے یہ لکھ کے کسی سے فتویٰ لیا تھا، لیکن میں ریکنفرم نہیں یہ بھی کر سکی. اس میں سوال میں نے یہ لکھا تھا کہ ابارشن کروانا جبکہ جنین میں جان پڑ چکی ہو قتل عمد میں آتا ہے. یعنی عمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان کے قتل کرنا. کیونکہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، جان نہیں لی جا سکتی. اگر آتا ہے تو کیا اس پر قصاص لازم ہو گیا؟ اگر ماں نے خود ایسا کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر دیت ہے تو کس کو ملے گی؟ قاتل کا انجام بھی عام قاتلوں کی طرح ہوگا. بہرحال تو ان مولانا صاحب نے یہ لکھا کہ بچے کو گرانا جبکہ اس میں جان پڑ گئی ہو اور گرنے کے بعد پتہ چلا ہو کہ یہ انسان ہے اور یقینی بات ہو، تو پھر اس صورت میں یہ قتل عمد ہو یا خطا، دونوں صورتوں میں دیت دینا ہوگی. دیت ایک غرہ بنتی ہے، اور ایک غرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے. ماں نے یہ کام کیا تو دیت میں سے اسے خود کچھ نہ ملے گا جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اور اگر جان کے کیا ہے تو دیت بھی دے اور استغفار بھی کرے. بہرحال اس پہ پھر وہ دیت نہیں ہوتی نا، وہ بھی جرم تو ہے لیکن اس پہ دیت نہیں.